कहते हैं साफ तो ही की और साफ नजर आते हैं इनका एहसान के ये फर्श पे आ जाते हैं वरना तो वर्ष को हम इनका वतन कहते हैं इनकी छोटी सी रियासत कहते हैं इब्ने ज़हरा को शहंशाह अमन कहते हैं ऐसे आपने औज़ुबिल्लाह पढ़ लो पढ़ो औज़ुबिल्लाहि औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिकिल यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन जानम फिदाई है दरी या अली 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 जानम फिदाई है दरी या अली 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 है मुहम्मद मेरा दिल तो सीना अली मेरे जीने तवाहिद है ना अली दीन इस्लाम ता है न दीन अली हत्ती मंजिल तो पहला हसीना अली दश्त में अबड़ता पहला ततरारी मेरा मुईशद भी आता भी मौला अली अली मौला अली रसूल सदाए हैदरी या अली 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 जानम या अली जानम फिदाए हैदरी या अली 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 सुबह से शाम तक हर बहार हर दरी लबे अपने रहे ना रहे है दरी यानी है बर्शित यानी मुझे दिल तो शाह बाद असदाद है दूसरा असरा मैं मुसीबत में अब जो परेशान हूँ दम के मारो है तू सहारा अली अली मौला अली बड़ से बता या अली रमज़े बता ये है दरी या अली 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 जानम फिदा ये है दरी या अली 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 ये तेरे पैसे बहुत खूबसूरत ये पैसे पकड़े ये थे जनाब हैदर शाह साहब और फाहिद शाह साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में मौला की मनक़बत पेश कर रहे थे इनको अवार्ड देने के लिए इन्हीं के वालिद सैयद एहसान अली शाह से गुजारिश करेंगे कि वो इन बच्चों की हौसला अफजाई करें क्योंकि यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। आज का दिन इमाम हसन बादशाह सब्ज़ कवास के नाम से मुंसलिक है। आने वाले मौजूद मेहमानों को खुशामदीद और दिल की अता गहराइयों से तमाम मोमिनीन मोमिनात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अब इनको अवार्ड देने के लिए सैयद एहसान अली शाह से गुजारिश है, बल्कि दादाजी देने आ रहे हैं सैयद वालिद शाह जी, वो इन बच्चों को अवार्ड देंगे। लो बेटा, ये ऐसे पकड़ना है, सामने देखो, ऐसे देखो फोटो भी उतरो। ठीक है जी जी, इधर देखो, आपने इधर देखना।
تھینک یو یہ جی آپ کو مولا کا یہ مولا کا لنگر تھینک یو. تھینک یو. ایک مالا بھی دے یار صاحب. آواز بلند تر صلوات. چلو اب آ جاؤ. مولا کی منقبت کے کچھ اشعار کے ساتھ شروع کروں گا. اس سے پہلے کہ جناب مولانا سید فرخ عباس نقوی حدیث کے ساتھ باقاعدہ آغاز کریں. ایک منقبت کے کچھ اشعار ہیں مولا حسن بادشاہ کی. حضور کے حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا، حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا، میرے خدا نے اسے حمد میں شمار کیا، میرے خدا نے اسے حمد میں شمار کیا. خدا کا شیر ہوا اپنے شیر پہ نازا، خدا کا شیر ہوا اپنے شیر پہ نازا. قلم کی نوک سے شبر نے جب شکار کیا، قلم کی نوک سے شبر نے جب شکار کیا. سخی حسن نے بلایا جو اپنے پاس مجھے، سخی حسن نے بلایا جو اپنے پاس مجھے خود اپنی خطاؤں نے شرمسار کیا. یہ لاشائے مرحب و انتر بتائیں گے انہیں حسن کے بابے نے کس طرح 2 سے 4 کیا، حسن کے بابے نے کس طرح 2 سے 4 کیا. حسن حسین الگ سے تیری خبر لیں گے، حسن حسین الگ سے تیری خبر لیں گے. اگر علی کے فضائل پہ بے شک وار کیا، تبرہ کرتے ہیں کھل کر حسن کے دشمن پر. یہ کام نگد ہے ہم نے کب ادھار کیا، یہ کام نگد ہے ہم نے کب ادھار کیا. خطا میں اس کو نکیرین نے شمار کیا، حسن کے ذکر میں جس نے بھی اختصار کیا. پلک جھپکتے ہی بدبخت بن گیا عورت، پلک جھپکتے ہی بدبخت بن گیا عورت. حسن نے لہجائے کن ایسا اختیار کیا، حسن نے لہجائے کن ایسا اختیار کیا. حسن کا جھولا ہی دے دیتا اس کو پر لیکن، حسن کا جھولا ہی دے دیتا اس کو پر لیکن حسین کے لیے فطرت نے انتظار کیا، حسین کے لیے فطرت نے انتظار کیا. نبی کے دین نے علی سے حسین تک کا سفر، نبی کے دین نے علی سے حسین تک کا سفر حسن کے نام کی تسبیح پڑھ کے پار کیا. اور یہ ذوالفقار سے اترا کے کہہ رہا تھا قلم، حسن نے مجھ پہ تیرے ہوتے اعتبار کیا. بچھا کے فرش ولا، بچھا کے فرش ولا ہم نے آج میر حسن، حسن کے جشن میں قائم کا انتظار کیا. ملتمس ہوں مولانا سید فرخ عباس نقوی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور حدیث کے ساتھ تلاوت فرمائیں اور محمد والے محمد خصوصاً امام حسن بادشاہ کے فضائل منقبت بیان کریں. محمد والے محمد صلوات. صلوات پر محمد والے محمد. جشن کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. سید اقبال حسین نقوی صاحب کی سعی و محنت اور کوشش اور ہمیشہ خلوص کے ساتھ یہ جو امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا یہ جشن مناتے ہیں، ان کی تمام دلی مرادوں کی پورے ہونے کے لیے بآواز بلند صلوات. یہ وہ چراغ ہے کہ جو سید خادم حسین شاہ صاحب چھوڑ گئے اور آج بھی ان کا نام زندہ کیا ہوا ہے انہوں نے، اور نسبت جو انہوں نے اپنی لی ہے امام حسن مجتبیٰ سے، انہی کی ولادت بھی مناتے ہیں اور انہی کی شہادت بھی. تو آج آپ تمام حضرات کی زیارت کے لیے موقع ملا تو حدیث قصاص سے میں شروع کرنے لگا ہوں.
کیونکہ یہ حدیث قصہ کے چوتھے تن کا ذکر ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ عن جابر بن عبد الله الانصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمة علیہ السلام انہا قال دخل علی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة علیہ السلام۔ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یابۃ من الضعف فقال یا فاطمة علیہ السلام ایتینی بالکساء یمانی فغتینی بی فاتحت بالکساء یمانی فغتحت بی وسرت انظر الی وَإِذًا وَجْهُ يَتَأَلَّلُ كَأَنَّ الْبَدْرَ فِي اللَّيْلَةِ التَّمَامِ وَكَمَالِ صلوات۔ حدیث کہتے ہیں بات کو قصہ معنی چادر والوں کی بات، جس کے راوی ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری۔ کون جابر؟ جس نے ایک دن گود رسالت میں امامت کا چاند دیکھا تو مسکرائے۔ توجہ ہے؟ جب مسکرائے پوچھا جابر مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب میں اس شہزادے کو آپ کی گود میں دیکھتا ہوں تو میرا دل شاد ہو جاتا ہے، میری خوشی کی انتہا ہی نہیں رہتی، میں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ میری انتہا نہیں رہتی۔ یہ کہنا تھا جناب جابر بن عبداللہ انصاری کا، تو رسالت مآب نے کہا پھر جا جابر میں اللہ کا رسول تجھے مبارک دیتا ہوں، تو اس کے چاند باقر کی زیارت کرے گا، اور جب اس کی زیارت کرے تو میں محمد کا سلام کہنا۔ یہی جناب جابر بن عبداللہ انصاری جو پہلے مجاور امام حسین بھی ہے، جن کا مدفن مدائن میں جناب سلیمان محمدی کے ساتھ جناب حذیفہ یمانی صحابی رسول اور امام سجاد علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں، ان کے ساتھ یہ ایک ہی جگہ پر مدفن ہے۔ ان سے یہ جناب سیدہ نے حدیث قصہ بیان کی ہے۔ آپ ہمیشہ عربی میں سماعت فرماتے رہتے ہیں، میرا دل ہے کہ میں آپ کو اردو اشعار میں آل محمد کی فضیلت بتاؤں تاکہ پتہ چلے کہ اس گھر کا اس جگہ کتنا درجہ بلند ہے۔ صلوات پہ محمد و آل محمد۔ اس حدیث قصہ میں ہم مکتب اہل بیت کا عقیدہ بھی شامل ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور آل محمد کی فضیلت کیا ہے، اللہ نے اس گھرانے کو کتنا فضیلت دی ہے۔ آپ صلوات پڑھیں، میں شروع کر دوں۔ توجہ ہے، ذات خدا سے افضل و برتر کوئی نہیں، ذات
خدا سے افضل و برتر کوئی نہیں، بعد از خدا رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ بعد از خدا رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں، مختار کائنات ہے شہنشاہ امم، ختم رسول حبیب خداوند ذوالکرم، بنت جناب شاہ رسالت ہے فاطمہ، بنت جناب شاہ رسالت ہے فاطمہ، شہزادی جنا گل جنت ہے فاطمہ، مختار کائنات کے داماد ہے علی، جانے بہار گلشن ایجاد ہے علی، جانے علی و فاطمہ زہرا حسن حسین، جانے علی و فاطمہ زہرا حسن حسین، شہزادگان کون و مکان نور مشرقین، ان کی ثنا میں کیوں نہ زباں بشر ہو لال، ان کی ثنا میں کیوں نہ زباں بشر ہو لال، خود جن کا مدح خواہ خداوند ذوالجلال، خود جن کا مدح خواہ ہو خداوند ذوالجلال۔ دولت سرائے فاطمہ زہرا میں ایک دن داخل ہوئے رسول خدا شاہ انس و جن، کہنے لگے اے میری شاہ پارا و جگر، پاتا ہوں اپنے جسم میں کچھ ذوف کا اثر۔ بولی بطولہ آپ کو خالق جہان میں رکھے ہر ایک ذوف سے حفظ و امان میں، پھر یوں ہوئے گہر فشاں محبوب کبریا، وہ چادر یمانی مجھے لا کے دو اڑھا، جب دختر حبیب خداوند ذوالمنن چادر اڑا چکی تو وہاں آ گئے حسن، چادر اڑا چکی تو وہاں آ گئے حسن، ماں کو سلام کر کے ہوئے یوں گہر فشاں، خوشبو میں اپنے نانا کی ہوں سونگتا یہاں، فرمایا فاطمہ نے کہ اے میرے کمر، لیٹے ہوئے زیر کسا سید البشر، لیٹے ہوئے زیر کسا سید البشر۔ یہ سنتے ہی وہ سرور رسول ریاض رب بعد السلام نانا سے بولے بسد ادب، کیا میں بھی آؤں آپ کی کملی میں نانا جان؟ آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے غور ہی نہیں کیا، لی تھی چادر تو زہرا سے، اوڑی تو کملی بن گئی، سیدہ سے چادر نہیں تھی نا، کسا لی تھی، رسول اوڑتے گئے وہ کملی رسول بن گئی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ کیا میں بھی آؤں آپ کی کملی میں نانا جان؟ بولے نبی کیا میرے آرام و جسم و جان، داخل ہوئے کسائے یمانی میں مجتبہ، صلوات بر محمد و بر آل مصطفیٰ۔ اتنے میں آئے گھر میں شہنشاہ مشرقین، یعنی شہید کر وہ بلا حضرت حسین، ماں کو سلام کر کے ہوئے یوں گہر فشاں، خوشبو میں اپنے نانا کی ہوں سونگتا یہاں، فرمایا فاطمہ نے کہ اے میرے کمر، لیٹے ہوئے زیر کسا سید البشر۔ یہ سنتے ہی وہ سرور ریاض رسول رب بعد السلام نانا سے بولے بسد ادب، کیا میں بھی آؤں آپ کی کملی میں نانا جان؟ بولے نبی کیا میرے آرام و جسم و جان، بولے نبی کہ آ میرے آرام و جسم و جان، داخل ہوئے کسا میں شہنشاہ کربلا، صلوات بر محمد و بر آل مصطفیٰ۔ اتنے میں آئے گھر میں امام فلک وقار، نفس نبی علی ولی شیر کردگار، بعد السلام پوچھا کہ اے مادر حسن، گھر میں بنی ہے بسی ہے نگہت پیغمبر زمن، فرمایا فاطمہ نے کہ حضرت نے سچ کہا، لیٹے ہوئے زیر کسا شاہ انبیاء۔ یہ سنتے ہی جناب امام فلک وقار بولے رسول پاک سے جا کر پس السلام، اے فخر مرسلین سلف شاہ انبیاء، داخل ہوں میں کسا میں اگر اذن ہو عطا، داخل ہوں میں کملی میں کسا میں اگر اذن ہو عطا۔ فرمایا مصطفیٰ نے کہ اے فخر اولیاء، تم بھی شتاب آ کے بنو زینت کسا، تم بھی شتاب آ کے بنو زینت کسا۔ داخل ہوئے کسا یمانی میں مرتضی، صلوات بر محمد و بر آل مصطفیٰ۔
پھر دختر رسول کسا کے کری گئی، بعد السلام پوچھا گیا فخر مرسلین کیا میں بھی آؤں آپ کی کملی میں بابا جان؟ کیا میں بھی آؤں آپ کی کملی میں بابا جان؟ بولے رسول شوق سے آئے نازش جنا، داخل ہوئی کسائے یمانی میں فاطمہ، صلوات بر محمد و بر آل مصطفیٰ۔ ایک جا ہوئے جو کملی میں انوار پنجتن، ایک جا جو کملی میں انوار پنجتن، آئی ندائے غیب سے خداوند ذوالمنن، اے قدسیان عرش نشینان محترم، ہے عزت و جلال کی اپنے مجھے قسم، میں نے یہ جو زمین بچھائی ہے بے گماں، چرخی جو آسماں کی چلائی ہے بے گماں، شمس و قمر سے چرخ کو پر نور ہے کیا، تاروں سے شب کی بزم کو معمور ہے کیا، جاری کیا ہے بحر روا کی ہے کشتیاں، اصلاً نہ کوئی فعل ابس نہ رائے گا، سب کچھ انہی کے پاس محبت میں ہے کیا۔ سب کچھ انہی کے پاس محبت میں ہے کیا، زیر کسا جو آج زمین پہ ہے ایک جا۔ روح الامین نے عرض کی یہ پیش کردگار، یہ کون ہستی ہے جن کا ہے یہ وقار؟ فرمایا اہل بیت نبوت یہی تو ہے، فرمایا اہل بیت نبوت یہی تو ہے، اور مادن رسالت و عصمت یہی تو ہے، زہرا ہے اور فاطمہ زہرا کا ہے پدر، زہرا ہے اور فاطمہ زہرا کا ہے پدر، شوہر فاطمہ کا اور اس کے دو پسر۔ یہ سن کے جبرائیل نے کی حق سے التجا، پروردگار گر تو اجازت کرے عطا، پروردگار گر تو اجازت کرے عطا، تیرے کرم سے ہو کے آغوش مدعا، تیرے کرم سے ہو کے ہم آغوش مدعا، بن جاؤں میں بھی پنجتن پاک کا چھٹا۔ یہاں پہ ٹھہر کے ایک بات کرتا چلو، جب جہاں کسی جگہ پر حدیث قصہ بیان ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے جاؤ اور اس زمین پر حدیث قصہ کو سماعت کرو۔ جب وہ سماعت کر لیتے ہیں، حدیث قصہ اختتام پذیر ہو جاتی ہے، یہ ملائکہ پرواز کرتے ہیں اور اپنے مقام پر جب پہنچتے ہیں، نورانی مخلوق پوچھتی ہے یہ نرالی خوشبو کہاں سے لائے ہو؟ آپ نے توجہ ہی نہیں کی میری بات پر، آپ نے توجہ ہی نہیں کی میری بات پر۔ جو نورانی مخلوق جو ہر وقت نور کے مجسم رہتی ہے، یعنی ایک سینٹ کی دکان ہو، خوشبو کی دکان ہو، وہاں پہ ہر وقت خوشبو آتی ہے، خوشبو نرالی سے نرالی آتی ہے، اگر وہاں ان خوشبو کو ایسی خوشبو آ جائے جو سب کو بات دے دے تو پھر پوچھنا پڑتا ہے یہ نرالی خوشبو کہاں سے لائے ہو؟ وہ ملائکہ پوچھتے ہیں یہ نرالی خوشبو کہاں سے لائے ہو؟ وہ کہتے ہیں فلاں جگہ پہ فلاں امام بارگاہ میں فلاں حال میں حدیث قصہ ہو رہی تھی، ہم وہ حدیث قصہ سن کے آئے ہیں، یہ اس کی خوشبو ہے۔ توجہ کیجئے گا میری بات پر، یہ اس کی خوشبو ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں بھی لے چلو، ہم بھی وہ خوشبو اپنے اندر سنبھالے۔ وہ کہتے ہیں حدیث قصہ ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے، حدیث قصہ ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں حدیث قصہ ختم ہوئی، لوگ چلے گئے، جگہ تو موجود ہے۔ حدیث قصہ ختم ہو گئی، حدیث قصہ ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے ہیں، ہمیں اس جگہ کی زیارت کرا دو تاکہ ہم زہر حدیث قصہ تو کہلائے۔ یہ سن کے جبرائیل نے کی حق سے التجا، پروردگار گر تو اجازت کرے عطا، تیرے کرم سے ہو کے ہم آغوش مدعا، بن جاؤں میں بھی پنجتن پاک کا چھٹا۔ فرمایا حق نے ہم نے اجازت خوشی سے دی، نازل ہوئے زمین پہ پھر جبرائیل بھی، روح الامین بیزن خدا جانب قصہ، متوجہ ہو کے کہنے لگے اے شاہ خدا، اس خادم قدیم کی تسلیم ہو قبول، یعنی پرانا خادم ہو، اس خادم قدیم کی تسلیم ہو قبول، داخل ہوں میں قصہ میں اگر اذن ہو حصول۔
داخل ہوں میں کسا میں اگر اذن ہو حصول. فرمایا مصطفیٰ نے اجازت ہے جبرائیل، فرمایا مصطفیٰ نے اجازت ہے جبرائیل، یہ بزم اہل بیت رسالت ہے جبرائیل. یہ سن کے جبرائیل بھی کملی میں آ گئے، کہنے لگے جناب رسالت باب سے، اے فخر مرسلین سلف شاہ انبیاء، یوں کہہ رہا ہے آپ سے اب رب دوسرا بعد درود بعد السلام اے شاہ امم، بعد درود بعد السلام اے شاہ امم، ہے عزت و جلال کی اپنے مجھے قسم، ہے عزت و جلال کی اپنے مجھے قسم، میں نے یہ جو زمین بچھائی ہے بے گماں، میں نے یہ جو زمین بچھائی ہے بے گماں، چرخی جو آسماں کی چلائی ہے بے گماں، شمس و قمر سے چرخ کو پر نور ہے کیا، تاروں کی شب سے بزم کو معمور ہے کیا، جاری کیا ہے بحر روا کی ہے کشتیاں، اصلا نہ کوئی فعل ابس نہ رائے گا، سب کچھ انہی بزرگوں کی الفت میں ہے کیا، سب کچھ انہی بزرگوں کی الفت میں ہے کیا، زیر کسا جو آج زمین پہ ہے ایک جا. پھر بولے جبرائیل پاس از تحفہ و سلام، خلا کے کل نے آپ کو بھیجا ہے یہ پیام، اہل بیت پاک ارادہ ہے یہ میرا، رکھوں رج سے پاک آپ کو صدا، منشاء خالق مالک تقدیر ہے یہی. توجہ ظاہری صاحب میری طرف کیجئے گا. منشاء خالق مالک تقدیر ہے یہی، وجہ نزول آیت تطہیر ہے یہی. منشاء خالق مالک تقدیر ہے یہی، وجہ نزول آیت تطہیر ہے یہی، خود بھیجتا ہے خلا کے کونین بھی صدا، صلوات بر محمد و بر آل مصطفیٰ. فرمایا مصطفیٰ نے کہ معبود کی قسم اور اس کی ذات برتر و محمود کی قسم، بنہا کے جسر خلعت پیغمبری ہمیں، ہر خوش کو تر پہ کی ہے عطا برتری ہمیں، جس نے ہمیں مرکہ عصمت بنا دیا، جس نے ہمیں مرکہ عصمت بنا دیا، کل عالمین کے لیے رحمت بنا دیا، کل عالمین کے لیے رحمت بنا دیا. ہو ذکر اس حدیث کسا کا جہاں جہاں، ہو ذکر اس حدیث کسا کا جہاں جہاں، فرش زمین کی جس کسی محفل میں بے گماں، جس میں ہمارے چاہنے والے شریک ہوں، جس میں ہمارے چاہنے والے شریک ہوں اور دوستی نبھانے والے شریک ہوں. گر ان میں غم زدہ کوئی ہوگا تو بالیقین دے گا نجات غم سے اسے رب العالمین. بولے علی خدا کی قسم اس میں شک نہیں، بولے علی خدا کی قسم اس میں شک نہیں، شیعہ بھی کامراں ہوئے اور ہم بھی بالیقین. فرمایا مصطفیٰ نے کہ معبود کی قسم اور اس کی ذات برتر و محمود کی قسم، بنہا کے جس نے خلعت پیغمبری ہمیں، ہر خوش کو در پہ کی ہے عطا برتری ہمیں، اور جس نے ہم کو صاحب عصمت بنا دیا، دونوں جہاں کے واسطے رحمت بنا دیا. ہو ذکر صدی سے کسا کا جہاں جہاں، فرش زمین کی جس کسی محفل میں بے گماں، جس میں ہمارے چاہنے والے شریک ہوں، حق و وفا نبھانے والے شریک ہوں، وہ سب کے سب ہوں اپنے مقاصد میں کامران، وہ سب کے سب اپنے مقاصد میں ہوں، اپنے مقاصد میں کامران. نازل ہوں ان پہ رحمت خلاق دو جہان، نازل ہوں ان پہ رحمت خلاق دو جہاں. گر ان میں غم زدہ کوئی ہوگا تو بالیقین، گر ان میں غم زدہ کوئی ہوگا تو بالیقین دے گا نجات غم سے اسے رب العالمین. حاجت طلب کرے گا اگر کوئی دیندار، ہوگا خدا کی شان کرم سے وہ کامگار. حاجت طلب کرے گا اگر کوئی دیندار، ہوگا خدا کی شان کرم سے وہ کامگار. بولے علی خدا کی قسم اس میں شک نہیں، بولے خدا علی خدا کی قسم اس میں شک نہیں. شیعہ بھی کامراں ہوئے اور ہم بھی بالیقین، ہم اور ہمارے چاہنے والے بفضل رب دنیا و آخرت میں ہوئے کامیاب سب. سیفی اٹھا کے پیش خدا ایک بار ہاتھ، سیفی اٹھا کے پیش خدا ایک بار ہاتھ، دیکھو خدا کی شان کرم کے ہزار ہاتھ، دیکھو خدا کی شان کرم کے ہزار ہاتھ. پروردگار فاطمہ زہرا کا واسطہ، پروردگار فاطمہ زہرا کا واسطہ،
جنت کی شاہزادی اولیاء کا واسطہ، پروردگار واسطہ تیرے حبیب کا، معراج عرش پاک جسے تو نے کی عطا، بحر جناب حیدر کرام نامدار، بحر جناب شبر و شبیر ذوالوقار، بحر زوات پنجتن اے رب پاک ذات، اہل ولا کو دے غم و آلام سے نجات، وقت اجل زباں پہ ناد علی رہے، وقت اجل زباں پہ ناد علی رہے، دل پر علی کے نام کا نقشہ جلی رہے، ہم سب کو دو جہاں کی سعادت نصیب ہو، اتوابات عالیہ کی زیارت نصیب ہو، بآواز بلند صلوات۔ بارے دیگر صلوات۔ یہ تھی حدیث قصہ جس میں آل محمد کے اللہ نے فضائل بھیجے، اور انہی فضائل کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید سورہ رحمان، جسے اللہ نے آل محمد کا قصیدہ کہا ہے، جس میں اللہ بار بار کہہ رہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کبھی کسی نے سوچا ہے اللہ کون سی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے؟ توجہ ہے؟ اللہ رات کا وقت کافی ہو گیا ہے، سارا دن کا روزہ ہے، تھکے ہوئے ہیں، اگر اس طرح تھکے ہی رہیں گے تو میں پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ جس میں اللہ کہہ رہے دو دریاؤں کو ہم نے جمع کیا، پھر بھی تم ہماری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کو سمجھو، یہ نعمتیں ہے کیا؟ ملائکہ نے کہا تھا یا اللہ انہیں وہیں پہ رکھ جہاں کے یہ لائق ہے۔ اللہ نے، ملائکہ نے کہا بار الہ انہیں وہیں پہ رکھ، ان کی ہم تعظیم کرتے ہیں، ان کو دیکھ کے ہم سجدہ کرتے ہیں، ان کو دیکھ کے ہم تسبیح پڑھتے ہیں، ان کے قیام کو دیکھ کے ہم قیام کرتے ہیں، ان کے رکوع کو دیکھ کے ہم رکوع کرتے ہیں، ان کے سجدوں کو دیکھ کے ہم سجدہ کرتے ہیں۔ تو جب کہتا ہے بتا جبرائیل تو کون ہے میں کون ہوں، یہ بتاتے ہیں کہے تو میں جبرائیل ہوں تو رب العالمین ہے۔ اسی سورہ میں اللہ پھر کہتا ہے لؤلؤ والمرجان، ہم نے دو مونگے دنیا میں بھیجے، ایک کو حسن کہتے ہیں ایک کو حسین کہتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اتنی نعمتوں آنے کے بعد پھر تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آج کا دن ظہر کی نماز 3 ہجری مدینہ منورہ، ماں کی گود میں حسن آئے، ماں کا روزہ بھی باقی، ماں کی نماز بھی باقی، جن کی طہارت کی اللہ گواہی دیتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں ان کا کون کون سی ذکر کروں، کس کس فضیلت کو ذکر کروں، اگر ان کا انصاف بتاؤں، اگر ان کی سخاوت بتاؤں، اگر ان کا معیار توحید بتاؤں یا عدل بتاؤں، یا توحید کو بچانے کے لیے مباہلہ میں نکلنے والے حسن کا نقشہ بتاؤں۔ کتنا عمر ہے جب مباہلہ میں توحید پر ضرب کاری لگی، نجران کے عیسائیوں نے جب کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، پیغمبر نے کہا نہیں اللہ کا عبد ہے، اللہ کا عبد ہے، نہ مانے۔ پھر کہا کہ دیکھو عبد خدا ہے، کہا نہیں اس کا باپ نہیں ہے، اس کی ماں ہے، باپ نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے کہا پھر آدم کے بارے میں کیا کہو گے؟ آدم کے بارے میں کیا کہو گے جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے؟ اللہ کون کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے، جب نہ مانے اس وقت اللہ نے کہا میرے حبیب اب یہ ماننے والے نہیں ہیں، چھوڑو مناظرہ، یہ کسی بات کو نہیں مانیں گے، کرو مباہلہ۔
فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ میرے حبیب یہ میری توہین کو نہیں نہ مان رہے، اب انہیں منوانا مجھے آتا ہے۔ جا زہرا کے دروازے پر، زہرا کے دروازے پہ جا، اور زہرا کے دروازے پہ جا کے صادقین سچوں کو لے کے آ، سچوں کو لے کے آ۔ پیغمبر بھرا مدینہ، ساری رات تاریخ کہتی ہے سب مطمئن تھے میں بھی جاؤں گا، میں بھی جاؤں گا، میرا رسول سے یہ رشتہ ہے، میرا رسول سے یہ رشتہ ہے۔ زبردستی کا بھی ہے، پھر تو رشتہ ہے تو رشتہ نا، ہے تو رشتہ نا، رسول کے ساتھ رشتہ تو ہے نا۔ ساری رات پگے بناتے رہے، امامے سجاتے رہے، عبائے سیتے رہے کہ صبح رسول ہمیں بھی لے کے جائے گا۔ جب رسول بطول کے دروازے پہ آیا سب اکٹھے ہو گئے، ہم نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے۔ پیغمبر نے کہا ہے جانا اس نے ہے جس نے جھوٹ نہ بولا، کیونکہ جنگ ہے سچوں کی۔ اب وہ نجران کے جو نصرانی تھے نا، جو بڑے پادری تھے، پوپ تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ اگر محمد کثرت سے آ جائے تو مبالغہ کرنا ہے، اگر محمد قلت سے آئے تو مبالغہ نہیں کرنا۔ اب جو بڑی پہاڑی پہ بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ نظارہ دیکھ رہے تھے کہ کیا دیکھا کہ رسالت باب بطول کے دروازے پہ آئے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بی بی کو پتہ چل گیا کہ بابا آئے ہیں، دروازہ ہے، امامت کھلا، رسالت آگے بڑھی۔ کہا بطول اللہ کی توحید کو بچانے کے لیے آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے، کیونکہ امام حسن کا ذکر ہے، اور میں نے کہا ہے کہ اللہ کی توحید کے پہلے گواہ بن کے جا رہے ہیں، مبالغہ میں اللہ کی توحید کے پہلے گواہ بن کے جا رہے ہیں۔ اب نقشہ کیا ہے جو تاریخ نے نقشہ کھینچا ہے؟ امام حسین کو گود میں لیا، امام حسن کی دو روایتیں، ایک انگلی پکڑی، ایک شانہ پکڑا، کیونکہ بچے تھے، شانہ بہتر رہے گا کہ امام حسن کا شانہ پکڑا، پیچھے بطول، پیچھے امام۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد آگے چلے عورت پیچھے چلے، مرد آگے چلے، قرآن کا فیصلہ الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورت پر حاکم ہے، حاکم آگے چلتا ہے، محکومہ پیچھے چلتی ہے۔ آج اللہ نے یہ نقشہ تبدیل کر دیا، توحید کو بچانے کے لیے اللہ نے آج نقشہ تبدیل کیا کہ محمد کے قدموں پر زہرا کے قدم آئے، زہرا کے قدموں پر علی کے قدم آئے۔ میں نہیں چاہتا میری کنیز زہرا کے قدموں پر کسی کی نظر پڑے۔ توجہ ہے؟ اگر حسن حسین کو رسول نہ لے کے چلتے تو دنیا کہہ دیتی بچے تھے، زہرا کے ساتھ چلنا پڑا، رسول نے زہرا کو نہیں تھمایا، علی کو، حسین نہیں تھمایا، بلکہ بتا دیا یہ توحید و رسالت کی ضرورت بن کے جا رہے، ماں کے ساتھ نہیں۔ توجہ ہے؟ امام حسن، امام حسین، سرور کائنات سیدہ فاطمہ اور مولا امیر المومنین، جب یہ قصہ کا قافلہ ایک جا چلا، تاریخ کہتی ہے کہ پہلا قدم زہرا کا اپنی دیوڑی سے باہر آیا کہ آثار زلزلہ شروع ہو گئے۔ توجہ ہے؟ آثار زلزلہ شروع ہو گئے۔ اب وہ جو بڑا پوپ بیٹھا تھا نا، وہ کچھ دیکھ رہا تھا،
وہ کچھ دیکھ رہا تھا کہ جہاں سے یہ قافلہ چلتا ہے پہاڑ جھک کے سلام کرتے ہیں، درخت جھک کے سلام کرتے ہیں۔ اب یہ جب قافلہ قریب پہنچا اس نے کہا ہم نے مبالہ نہیں کرنا، ہم نے مبالہ نہیں کرنا، ہم نے مبالہ نہیں کرنا۔ اس نے کہا دن بھی خود دیا تھا، تاریخ بھی خود دی تھی، کہا بھی تھا یہیں پہ ہوگا، اب کیا دیکھتا ہے، کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے مبالہ نہیں کرنا؟ اس وقت وہ کہتا ہے خاموش، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے۔ جہاں سے زہرا کا قدم اٹھتا ہے مریم وہاں پہ سجدہ کرتی ہے۔ جہاں سے زہرا کا قدم اٹھتا ہے وہاں پہ ہماری مریم جس کے لیے ہم آئے ہیں وہاں پہ سجدہ کرتی ہے، اور اس کا بیٹا جھک جھک کے سلام کر رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں اگر رسول نے بد دعا کر دی اور زہرا نے آمین کہہ دیا، قیامت تک نام و نشان نہیں رہے گا۔ تمہارا قیامت تک نام و نشان نہیں رہے گا۔ یہ ہے پہلا حسن مجتبی کا توحید کے لیے گواہی کے لیے جانا، اور یہی حسن مجتبی جس کی سخاوت کے کیا کہنے، سخاوت اتنی کی کہ تاریخ کہتی ہے کہ 2 دفعہ پورا مال اللہ کی راہ میں دے دیا، کل کا کل مال، اور 3 دفعہ نصف مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اور یہی حسن مجتبی جس کے بارے میں پیغمبر نے کہا تھا یہ میرے دونوں بیٹے سید و سردار ہیں، یہ اگر بیٹھ جائے تب بھی، اگر کھڑے ہو جائے تب بھی ان پر کبھی شک نہ کرنا، کبھی شک نہ کرنا۔ عزیزان من، جب یہ جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا 2 خطبے ہوتے ہیں، پہلا خطبہ ہوتا ہے پھر پیش نماز بیٹھ جاتا ہے، 3 دفعہ صلوات ہوتی ہے، پھر دوسرا خطبہ ہوتا ہے۔ یہ یادگار ہے اس مدینے کے خطبے کی جس مدینے میں پیغمبر خطبہ دے رہے تھے، حسن و حسین نانا کے پاس آ رہے تھے، اباک سے پاؤں ڈگمگائے، تو اس وقت رسول نے خطبہ چھوڑ دیا، بھاگ کے جناب رسالت مآب نے دونوں شہزادوں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنے دونوں زانوں پہ بٹھا کے اب جو بات کر رہے تھے اس کو چھوڑ دیا اور حسنین کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے۔ پیغمبر فرماتے ہیں الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ و ابوہما خیر منہما، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہاں تک حدیث ہر کوئی پڑھتا ہے، یہاں تک حدیث آپ نے 1000 بار سنی ہے، لیکن پیغمبر یہاں پہ رکے نہیں ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ و ابوہما خیر منہما، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور ان کے بابا ان سے بھی افضل ہے، ان کے بابا ان سے بھی افضل ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے یہ رسالت کی وجہ سے ان کی فضیلت نہیں بلکہ ان کے باپ علی کی وجہ سے اللہ نے انہیں فضیلت دی ہے، اللہ نے انہیں فضیلت دی ہے۔ ٹائم کا ختم، ایک صرف جی صلوات پر محمد والے محمد۔ آپ کی صلوات بتا رہی ہے کہ آپ تھک گئے ہیں، میں بند کر دوں، چھوڑ دوں۔ زیدی صاحب ایک آخری واقعہ سناتا چلو۔ عید کی شب آئی، اماں ہمارے کپڑے یہ بسیدہ ہے، عرب کے بچوں نے نئے نئے کپڑے سلوائے ہیں، سچی صدیقہ زہرا نے کہا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔
خیاط کے پاس ہے، درزی کے پاس ہے. اب اللہ کی فیکٹری میں سوٹ بننا شروع ہو گئے. اللہ نے ایک خیاط بٹھایا ہوا تھا، اس کو کہا جلدی کرو، میری زہرا نے کہہ دیا ہے صبح ہونے سے پہلے کپڑے پہنچنے چاہیے. اور یاد رکھنا در زہرا پہ جا کے آج نہ کہنا میں جبرائیل ہوں، آج نہ کہنا میں جبرائیل ہوں، بلکہ کہنا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، میں حسنین کا درزی ہوں. جبرائیل آئے، آ کے لباس دیے، حسن و حسین کے لباس آئے، سیدہ نے لباس پہنائے. کائنات کا رسول جو زہرا کی زیارت کے بغیر نہیں رہتا تھا، عید نماز پڑھانے سے پہلے آئے، آ کے کہتے ہیں زہرا کپڑے آ گئے، حسنین کے کپڑے آ گئے. کہا بابا جان آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا وہ خیاط جو آیا تھا، وہ رضوان جو آیا تھا، وہ جو درزی آیا تھا، اس نے بتایا ہے تجھے کپڑے دینے کے بعد مجھے سلام کر کے گیا ہے. اب کپڑے زیب تن ہوئے، بچے گئے، نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں نانا لوگوں کی سواری ہے، ہماری سواری نہیں. نانا لوگوں کی سواری ہے، ہماری سواری نہیں. کہا بیٹا صبر کرو، نماز نانا پڑھا لے، سواری کا انتظام ہی ہوگا، یہیں پہ ہو جائے گا. اب تاریخ کہتی ہے رسالت مآب نے نماز پڑھائی، سب اپنی سواریوں پہ سوار ہوئے. رسول بیٹھے اپنے دوش پہ، کہا بیٹھو. ایک شہزادہ دوش رسول پہ، دوسرا شہزادہ دوسرے دوش پہ بیٹھ گئے. اب مسجد نبوی اور در زہرا، رسول کبھی در زہرا پہ جاتے ہیں، کبھی مسجد نبوی کے دروازے پہ آتے ہیں. نانا لوگوں کی سواریوں کی باغیں ہیں، ہماری کہا یہ واللیل کی زلفیں کب کام آئیں گی. دونوں شہزادوں نے زلف رسول کی پکڑی. اب کہا نانا لوگوں کی سواری بولتی ہے، ہماری سواری خاموش ہے. اس وقت پیغمبر نے کہنا شروع کر دیا العف 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 العف. یہ کہتے تھے کہ جلدی سے جناب فضہ نے جا کے کہا سیدہ تیرے بابا کو گرمی کا دن ہے، تیرے بیٹوں نے ان کے کاندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے شانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سیدہ نے مولا کائنات کو بلایا، کہا بیٹے آپ کے ہیں، ناز اٹھانے والا نانا ہے، پر میرا تو بابا ہے نا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے. اب علی ابن ابی طالب آئے. تاریخ کہتی ہے ادمت و ثاقبہ سے پڑھ رہا ہوں، اس میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب علی آئے نا، علی ابھی بولنا چاہتے تھے کہ رسول کہتے ہیں علی خاموش، ان کا معاملہ اور میرا معاملہ ہے، ان کا معاملہ اور میرا معاملہ ہے. آج انہیں ناز اٹھانے دے، یہ ناز آج انہیں اٹھانے دے. اس وقت تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ حسن و حسین جتنا چاہو نانا کو مسجد نبوی اور در زہرا تک چلا لو. جب شہزادوں نے اترنا چاہا تو مولا کہتے ہیں آجو میرے بیٹو. کہتے نہیں بابا، افضل سواری پہ بیٹھنے کے بعد پھر اس سے نیچے بیٹھنے کا دل نہیں کرتا. کہا بیٹا کیسے؟ رسول نے کہا کیسے؟ کہا یا رسول اللہ آپ رسول ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، بابا ٹھیک ہے امام ہے، امام ہے، ہم سے افضل ہے، لیکن آج موقع ملا ہے افضل سواری پہ بیٹھنے کا. آج ہم چاہتے ہیں اسی سواری پر تاریخ رقم ہو جائے، دنیا کو پتہ چل جائے یہ رسول کے وہ نواسے ہیں جو دوش رسول پہ بیٹھتے تھے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین. دعا کہ خالق کائنات بحق محمد و آل محمد اور بالخصوص تذکرہ امام حسن علیہ السلام کے صدقہ میں ہمارے بابا جی کے والدین سید خادم حسین شاہ و بیگم سید خادم حسین شاہ اور رہائی اور شیڈول شہزاد 4 شیڈول
شہزاد شفیق، مدثر شفیق اور مالک بحق محمد و آل محمد، تو اس سے دعا ہے کہ اسی طرح یہ امام حسن کا تذکرہ ہوتا رہے اور بابا سید اقبال حسن شاہ صاحب کو عمر طویل عطا فرما، صحت و سلامتی کے ساتھ انہیں اور ان کی زوجہ کو عمر طویل عطا فرما، اور یہ خاندان جس طرح ذکر امام حسن مجتبیٰ کر رہا ہے، ان کے در سے کئی لوگوں کو اولادیں لے کے دی ہیں۔ مجھے خود بتایا ہے کہ جسے میں تعویذ دے دیتا ہوں اگلے سال مالک انہیں اولاد ان کی جھولیوں میں آ جاتی ہے، پتہ نہیں انہوں نے اللہ سے کون سا معاملہ کیا ہے، مجھے نہ دینا، میری زبان سے نکلی ہوئی دعا کو رد نہ کرنا۔ مالک انہیں اسی طرح توفیق عطا فرمائے اور ان کے بڑے بھائی سید حسن شاہ صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے اور اسی طرح اسی خانوادہ کو آباد و شاد فرمائے۔ ہمارے یہ نوجوان ماتمی سنگت برادر جو ہمیشہ مولا کی مدح خوانی کے لیے، ماتم داری کے لیے ہم وقت مولا کا پرسہ پڑھتے رہتے ہیں، مالک ان کی زندگیوں کو دراز فرمائے اور اسی طرح اس خانوادہ کو آباد و شاد فرمائے۔ زیدی صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ دیگر جو بیمار ہیں، آج کے اس مولود کا واسطہ رمضان بھی ہے اور زہرا کا گھر بھی ہے، اور زہرا کی پہلی کلی آئی ہے اس کی گود میں، اس کے صدقے میں جو بے اولاد ہیں مالک انہیں اولاد نرینہ و صالح عطا فرما، جنہیں اولاد دی ہے ان کی خوشیاں نصیب فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔ مالک جتنے حاضرین ہیں جو حاجت شرعی رکھتے ہیں، تیری ذات جانتی ہم نہیں جانتے، سب کی حاجتیں پوری فرما۔ صدقہ امام حسن مجتبیٰ کا کسی کو خالی نہ لوٹا، اور آج کے دن جتنے مومنین اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، مالک تیری جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو گناہ گاروں کو معاف کر کے جنت بھیج رہا ہے۔ ہمارے مرحومین کے بھی درجات کو بلند کر کے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و عطرت اہل بیت طیبین المعصومین، اللہم صلی علی محمد۔ مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جو بھی مولا کی بارگاہ میں تشریف لا رہے ہیں۔ اقبال صاحب کے آنے کا بہت شکریہ۔ ہم آنے والے معزز مہمانوں کو، جن میں سے سید کیسر بخاری صاحب، سید اظہر حسن زیدی صاحب نواب ٹاؤن، ماتمی حضرات صحابت اور ان کے بھائی قبلیہ ٹاؤن والے سید مختار حسین شاہ صاحب کو اس جشن میں آنے کے لیے ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ رونق بخشی آپ نے اس جشن میں۔ دو منقبت کے اشعار پیش کر رہا ہوں جتنی دیر تک اگلا شیڈیول نہیں آ جاتا، کہ جس نے ذکر حسن کو عام کیا، جس نے ذکر حسن کو عام کیا، مصطفیٰ نے اسے سلام کیا، رزق کی اس کو پھر کمی نہ ہوئی، رزق کی اس کو پھر کمی نہ ہوئی، جس نے دامن حسن کا تھام لیا، جس نے دامن حسن کا تھام لیا۔ جس جگہ بھی ہوا ہے ذکر حسن، جس جگہ بھی ہوا ہے ذکر حسن، رحمتوں نے وہاں قیام کیا۔ جب پکارا تجھے مولا حسن، جب تجھے پکارا مولا حسن، تو نے ہر غم کو ہے تمام کیا۔ بادشاہی ملی ہے مولا حسن، جب سے خود کو تیرا غلام کیا، جب سے خود کو تیرا غلام کیا۔ مجھ پہ کرم حسین بھی ہونے لگا، مجھ پہ کرم حسین بھی ہونے لگا، جب بھی ذکر حسن کا جام پیا۔ جو بچھائے حسن کا دسترخوان، جو بچھائے حسن کا دسترخوان، اس کو نبیوں نے بھی سلام کیا۔ مجھ سے نہ پوچھا کچھ نکیروں نے، مجھ سے نہ پوچھا کچھ نکیروں نے، قبر میں بس مولا حسن کا نام لیا۔ تو نے جو لکھی ہے جوہر شان حسن، تو نے جوہر لکھی ہے جو شان حسن، خوب خدا کا تو نے کام کیا، جب بھی ذکر حسن کو عام کیا۔ پیر اقبال شاہ صاحب سے درخواست ہے کہ وہ ممبر پہ آ جائیں اور اگلا شیڈیول۔ میوزیشین حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اپنا سیٹ اپ دیکھ لیں۔
اب آپ کے سامنے ملک کے نامور فنکار جناب شوکت علی خان صاحب کے فرزند ہمارے درمیان موجود ہیں، جناب امیر شوکت علی صاحب.